السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 45 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ عبارت ہے: وقد حققت فی مقامہ ان مناط الحمل مطلقا سیما فی العرضیات علی الحلول فقط دون الاتحاد بالذات والوجود۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ اس عبارت کے ذریعہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن کے درمیان مغایرت بالذات ہے تو پھر حالت ادراکیہ کا صورت حاصلہ فی الذہن پر حمل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ حالت ادراکیہ یہ عرضیات میں سے ہے، یوں ہی صورت حاصلہ فی الذہن یہ بھی عرضیات میں سے ہے۔ صورت حاصلہ فی الذہن یہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح حالت ادراکیہ یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن دونوں عرضیات ہیں اور ان کا معروض ہے ذہن۔ تو حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن اگرچہ بالذات دونوں میں تغایر ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا معروض ایک ہے، اس لیے حالت ادراکیہ اور صورت حاصلہ فی الذہن دونوں نے ایک دوسرے میں حلول کر رکھا ہے، تو دونوں کے درمیان اتحاد بالذات یا اتحاد بالوجود کا علاقہ تو نہیں ہے، لیکن علاقہ حلول ضرور ہے۔ اس لیے حالت ادراکیہ کا صورت حاصلہ فی الذہن پر حمل حلول کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ حمل کا دار و مدار بالخصوص عرضیات میں صرف اور صرف حلول پر ہوتا ہے، اتحاد بالذات یا اتحاد بالوجود پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معروض پایا جاتا ہے اور عارض نہیں پایا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معروض جوہر ہوتا ہے اور عارض کیف ہوتا ہے۔ تو جوہر و عرض میں اسی طرح موجود و معدوم میں اتحاد بالذات یا اتحاد بالوجود کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، دونوں کے درمیان حلول کا تصور ضرور ہو سکتا ہے۔ تو حمل کا دار و مدار چونکہ حلول پر ہی ہے، اس لیے حالت کا صورت پر حمل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ مناطقہ کی عبارتوں کا ظاہر یہی ہے کہ حمل نام ہے دو چیزیں جو مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہوں، وجوداً متحد ہو جائیں۔ تو جب دو چیزوں میں حلول کا علاقہ پا لیا جائے گا یا دونوں کسی تیسرے میں حلول کیے ہوئے ہوں، جیسا کہ ضحک اور تعجب میں ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان میں حلول کر رکھا ہے، تو حمل پا لیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ شق اخیر پائی جا رہی ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں ذہن کے ساتھ قائم ہیں،
لہذا ایک کا دوسرے پر حمل ہو سکتا ہے۔ اسی کی تفصیل کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں وقد حققت فی مقامہ ان مناط الحمل مطلقا سیما فی العرضیات علی الحلول فقط دون الاتحاد بالذات والوجود ہے۔ اور ہم نے اس بحث کے مقام پر یہ تحقیق پیش کر دی ہے کہ حمل کا مدار مطلقاً اور خاص طور سے عرضیات میں صرف حلول پر ہے، نہ کہ اتحاد بالذات یا اتحاد بالوجود پر۔ فإن المعروض قد يوجد ولا يوجد العارض والمعروض جوہر والعارض کیف فکیف الاتحاد، کیونکہ معروض کبھی پایا جاتا ہے اور عارض نہیں پایا جاتا، اور معروض جوہر ہوتا ہے اور عارض کیف ہوتا ہے، تو پھر اتحاد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نعم یتصور الحلول بینہما، ہاں دونوں کے درمیان حلول متصور ہو سکتا ہے، وہو الذی سموہ بالاتحاد علی التحقیق، اور بر بنائے تحقیق حلول ہی وہ چیز ہے جسے مناطقہ نے اتحاد کا نام دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ مُشْعِرًا بِاتِّحَادِ الْوُجُودِ، اگرچہ ان حضرات کی عبارت کا ظاہر اتحاد بالوجود کا پتہ دیتا ہے۔ فَإِذَا وُجِدَ عَلَاقَةُ الْحُلُولِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَالًا فِي الْآخِرِ أَوْ يَكُونَ كِلَاهُمَا حَالَيْنِ فِي أَمْرٍ ثَالِثٍ تَحَقَّقَ الْحَمْلُ، لہذا جب دو چیزوں کے درمیان علاقے حلول پا لیا جائے، بیں طور کہ ان میں سے ایک نے دوسرے میں حلول کر رکھا ہو، یا دونوں نے کسی امر ثالث کسی تیسرے میں حلول کر رکھا ہو، تو حمل پا لیا جائے گا۔ والموجود ہاہنا هو الشق الاخیر، اور یہاں پر شق اخیر پائی جا رہی ہے۔ فإن الصورۃ والحالۃ کلتاہما قائمتان بالذہن، کیونکہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں ذہن کے ساتھ قائم ہیں۔ اس گفتگو کے بعد شارح علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب اور دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر حالت ادراکیہ صورت کے ساتھ منظم ہے تو لازم آئے گا کہ صورت یہ عالمہ اور مدرکہ ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ادراک حالت ادراکیہ میں لفظ ادراک ہے جو مصدر ہے، ماخذ اشتقاق ہے۔ تو جب حالت ادراکیہ صورت کے ساتھ منظم ہوگی تو ادراک صورت کے ساتھ پایا جائے گا، کیونکہ ادراک یہ ماخذ اشتقاق ہے اور حالت ادراکیہ یہ صورت کے ساتھ منظم ہے، تو ادراک صورت کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ تو جب ادراک ماخذ اشتقاق صورت کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو اس ادراک کا مشتق یعنی مدرکہ عالمہ، اس کا بھی ثبوت صورت حاصلہ فی الذہن کے لیے ہوگا، تو صورت حاصلہ فی الذہن کا عالمہ اور مدرکہ ہونا لازم آئے گا۔ تو اگر حالت ادراکیہ صورت کے ساتھ منظم ہو تو یا تو یہ لازم آئے گا کہ صورت عالمہ ہو جائے اور مدرکہ ہو جائے، اور اگر حالت ادراکیہ صورت کے ساتھ منظم نہ ہو بلکہ ذہن کے ساتھ قائم ہو تو پھر حالت ادراکیہ نہ صورت پر محمول ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے عارض ہوگی۔ شارح علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں آخری شق اختیار کرتے ہیں کہ حالت ادراکیہ ذہن کے ساتھ قائم ہے، اور کہتے ہیں کہ حالت ادراکیہ ذہن کے ساتھ قائم تو ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حالت کا حمل صورت پر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ذاہق کا حمل متعجب پر ہوتا ہے، لیکن ذاہق کا حمل متعجب پر اس معنی کر ہوتا ہے کہ ذاہق متعجب کے مفہوم پر محمول نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے افراد پر محمول ہوتا ہے، اور ذاہق اپنے افراد میں حال ہوتا ہے،
تو ضحک اور تعجب دونوں انسان کے افراد میں حال ہوتے ہیں، اسی طرح صورت اور حالت دونوں ذہن میں حال ہوتے ہیں، اور حالت ادراکیہ کا صورت پر حمل ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں وحینئذ لا يرد علیہ ما اورد علی بطلانها بأن تلك الحالة إن كانت منضمة فإما أن تقوم الصورة فإما أن تقوم بالصورة فتكون عالمة حقيقة لأن مناط حمل المشتق قيام المبدأ وإما أن تكون قائمة بالذهن فلا تكون محمولة على الصورة ولا تكون عرضا لها۔ اور اس وقت اس گفتگو پر وہ اعتراض وارد نہ ہوگا جو اعتراض یہاں پر وارد کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جو اس کے بطلان پر وارد کیا جاتا ہے کہ حالت ادراکیہ اگر منظم ہوگی تو یا تو صورت کے ساتھ قائم ہوگی تو صورت حقیقت میں عالمہ ہو جائے گی، عالمہ اور مدرکہ ہو جائے گی، کیونکہ مشتق کے حمل کا مدار موضوع کے ساتھ ماخذ اشتقاق کے قیام پر ہے۔ عبارت دیکھیے گا لأن مناط حمل المشتق قیام المبدأ، ترجمہ ہم یوں کریں گے کیونکہ مشتق کے حمل کا دار و مدار موضوع کے ساتھ مبدأ اشتقاق کے قیام پر ہے۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ قَائِمَةً بِالذِّهْنِ فَلَا تَكُونُ مَحْمُولَةً عَلَى الصُّورَةِ، یا حالت ادراکیہ ذہن کے ساتھ قائم ہوگی تو پھر وہ صورت پر محمول نہیں ہوگی اور نہ اس کے لیے عرض ہوگی، وَلَا تَكُونُ عَرْضًا لَهَا۔ شارح جواب دیتے ہیں فَإِنَّا نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ وَنَقُولُ حَمْلُهَا عَلَى الصُّورَةِ كَحَمْلِ الزَّاحِكِ عَلَى الْمُتَعَجِّبِ، کیونکہ ہم شق ثانی اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ حالت کا صورت حاصلہ فی ذہن پر حمل ایسے ہی ہے جیسے ضاحک کا حمل متعجب پر ہے۔ اس گفتگو کے بعد شارح علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا اور جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر جو شک مشہور ہے، جو شبہہ ہے، وہ شبہہ 3 مقدمات مسلمہ پر مبنی ہے۔ ان 3 مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ تھا کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں، تو علم اور معلوم کے درمیان اتحاد بالذات ہے۔ اب اگر ہم علم سے مراد حالت ادراکیہ لیں اور یہ مانیں کہ علم در حقیقت حالت ادراکیہ ہی ہے، تو پھر علم اور معلوم کے درمیان اتحاد بالذات نہیں ہوگا بلکہ تغایر بالذات ہوگا، اور اس بنیاد پر اتحاد علم و معلوم کا مقدمہ یہ اس کا انکار ثابت ہوگا۔ لہذا یہاں پر مصنف نے جو حل پیش کیا ہے وہ حل ازالہ شک، دفع شک کی صلاحیت بالکل بھی نہیں رکھتا ہے۔ شارح نے اس کا جواب یہ دیا کہ اتحاد علم و معلوم کا مقدمہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد یعنی علم و معلوم کا یہ اتحاد اس علم کے لحاظ سے ہے جو علم صورت حاصلہ فی ذہن کے معنی میں ہو، جسے بطور مسامحت علم کہا جاتا ہے۔ رہی حالت ادراکیہ جو در حقیقت علم ہے، اس میں اتحاد علم و معلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں تو تغایر بالذات پایا جاتا ہے،
لہٰذا حل میں مقدمہ اولا کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل کی گئی ہے کہ وہاں علم سے مراد ہے علم بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وَأَيْضًا لَا يَرِدُ مَا أُورِدَ أَنَّ كَلَامَنَا فِي الشُّبْهَةِ عَلَى اتِّحَادِ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ بِالذَّاتِ۔ اور نیز یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جو یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شبہے میں ہمارا کلام علم و معلوم کے اتحاد بالذات پر ہے، وعلی تقدیر کون العلم حقیقتاً ہے الحالت المذکورہ یلزم تغایرہما بالذات، اور علم کے در حقیقت حالت ادراکیہ ہونے کی تقدیر پر دونوں کے درمیان تغایر بالذات لازم آئے گا۔ فإن الاتحاد انما، یہاں سے شارح جواب دیتے ہیں فإن الاتحاد انما قصد فی العلم بمعنی الصورت دون الحالت، کیونکہ جہاں علم و معلوم کے درمیان اتحاد کی بات کہی گئی ہے وہاں اتحاد علم بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن میں اتحاد مراد لیا گیا ہے، دون الحالت الادراکیہ، نہ کہ حالت ادراکیہ میں اتحاد مراد لیا گیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ تحقیق پیش کی ہے یہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے، اور اس تحقیق کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے جو اعتراضات یہاں پر وارد ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر دانشور سے، ہر عقلمند سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کو قبول کریں گے، اور اس تحقیق کے پیش نظر یہاں پر کیے جانے والے اعتراضات کا ازالہ خود کر لیں گے۔ اس امید کے پیش نظر ہم نے ان اعتراضات کو اور ان کے جوابات کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری یہ تحقیق پیش نظر رکھی گئی تو اس تحقیق کے پیش نظر آدمی خود ان اعتراضات کا جواب دے لے گا۔ شارح کہتے ہیں حادث تحقیق اندی حقیق بأن یتلقى بالقبول، یہ تحقیق میرے نزدیک اس بات کی حقدار ہے کہ اسے قبولیت سے نوازا جائے۔ وبعد تنقیحہ بہذا النمط العنیق ارجو من اللبیب دفع الاوہام الموردۃ ہاہنا، اور اس خوبصورت طریقے پر اس کی تحقیق و تنقیح کے بعد ہم عقلمند انسان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر وارد ہونے والے اعتراضات کو خود دفع کر لے گا۔ ولم نشتغل بذکرہا و دفعہا، اور ہم ان اعتراضات کے ذکر اور ان کے دفع پر مشغول نہیں ہوئے، لئلا یخرج الکلام من النمط الذی بسطتہ للغائصین فی لجج الافکار المعرضین عن اللغو، تاکہ ہماری گفتگو اس طرز سے باہر نہ ہو جائے جو طرز ہم نے ان حضرات کے لیے بچھایا ہے، ہموار کیا ہے، جو افکار کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور لغو اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ شارح کی تحقیق تھی۔ آج کا سبق